یہ سینکڑوں چھوٹے بڑے جزائر پر مشتمل جنوب مشرقی ایشین ملک فلپائن ہے، اور یہ ہے اس کے شمال میں واقع لوزون جزیرہ۔ لوزون جزیرے میں یہ وہ 4000 ایکڑ علاقہ ہے جہاں کبھی امریکہ کی کلارک ایئر بیس ہوا کرتی تھی، جسے امریکہ نے تقریباً ایک صدی تک اپنے کنٹرول میں رکھنے کے بعد 1991 میں بالآخر چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اب صرف 35 برس بعد امریکہ دوبارہ اسی علاقے میں واپس آ رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار امریکہ ٹینک، لڑاکا طیارے اور ہزاروں فوجی نہیں لا رہا۔ اس بار مائکرو چپس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سپلائی چینز اور اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے وعدے لے کر آ رہا ہے۔ یہ مقام ساؤتھ چائنا سی کے قریب واقع ہے، یعنی وہی خطہ جہاں آج امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پوری دنیا کی توجہ حاصل کیے ہوئے ہے، اور یہی وہ بات ہے جو اس پوری کہانی کو ایک معاشی منصوبے سے کہیں بڑھ کر اہم بنا دیتی ہے۔ کیونکہ یہ سوال صرف 4000 ایکڑ زمین کا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ نئی کولڈ وار میں چین کو کھیرنے کے لیے ایک بار پھر فلپائن کی سرزمین کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اور کیا فلپائن جو کبھی امریکن کالونی تھا ایک نئی قسم کے نو آبادیاتی تعلق کی جانب ایک بار پھر بڑھ رہا ہے، یا پھر یہ صرف سرمایہ کاری اور عام ڈیولپمنٹ ہی کی ایک عام کہانی ہے۔ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے، لیکن اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں ذرا پیچھے جانا ہوگا، کیونکہ امریکہ اور فلپائن کا تعلق کوئی نیا نہیں۔ فلپائن تقریباً نصف صدی تک براہ راست امریکن کالونی رہ چکا ہے۔ 19ویں صدی کے اختتام پر اسپینش سلطنت کمزور ہو رہی تھی، جبکہ امریکہ ایک ابھرتی ہوئی نئی طاقت بن رہا تھا۔ 1898 کی اسپینش امریکن وار کے بعد فلپائن امریکی کنٹرول میں آ گیا۔ اس کے بعد دہائیوں تک فلپائن امریکہ کے کنٹرول میں رہا۔ وقت گزرتا گیا، بالآخر فلپائن کو آزادی ملی، لیکن امریکی فوجی اڈے بدستور وہیں پر موجود رہے، اور ان امریکی فوجی اڈوں میں سب سے اہم تھا کلارک ایئر بیس۔ یہ صرف ایک فوجی اڈا نہیں تھا، یہ ایشیا میں امریکی طاقت کی سب سے بڑی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ویتنام جنگ ہو، کولڈ وار ہو، یا بحر الکاہل میں امریکن فوجی سرگرمیاں، کلارک ایئر بیس کا کردار انتہائی اہم رہا۔ پھر آیا 1991 کا سال۔ فلپائن کی سینٹ میں ایک تاریخی ووٹنگ ہوئی۔ بہت سے لوگوں کو یقین تھا کہ امریکی موجودگی کئی برس تک مزید چلتی رہے گی، لیکن صرف ایک ووٹ کے فرق سے امریکی بیسز کی فلپائن میں موجودگی کے معاہدے کو مسترد کر دیا گیا۔ امریکہ کو بالآخر واپس جانا پڑا۔ فلپائن میں بہت سے لوگوں نے اسے قومی خود مختاری کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا۔ اس وقت شاید کسی کے تصور میں بھی نہ تھا کہ چند ہی دہائیوں بعد امریکہ دوبارہ اس خطے میں واپس آنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اب ہم 2026 میں آ چکے ہیں۔ امریکہ اور فلپائن نے ایک ایسے منصوبے کا اعلان کیا ہے جس نے بڑی بحث چھیڑ دی ہے۔ اس منصوبے کا نام ہے پیکس سلیکا۔ نام سننے میں شاید ٹیکنالوجی سے متعلق لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے صرف ٹیکنالوجی نہیں بلکہ جغرافیہ، سیاست، طاقت اور گلوبل جیو پولیٹکس پوشیدہ ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا موقف ہے کہ دنیا کی جدید معیشت اب سیمی کنڈکٹر چپس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیٹا سینٹرز اور کریٹیکل منرلز پر کھڑی ہے، اور ان میں سے اکثر شعبوں میں چین کی پوزیشن انتہائی مضبوط ہو چکی ہے۔ اگر آپ اسمارٹ فونز استعمال کرتے ہیں تو کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، اے آئی استعمال کرتے ہیں، یا جدید دفاعی ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، تو ان سب کے پیچھے ایک پیچیدہ سپلائی چین موجود ہے، اور امریکہ کی تشویش یہ ہے کہ اس سپلائی چین کے کئی اہم حصوں میں چین کا اثر و رسوخ انتہائی زیادہ ہے۔ اسی لیے واشنگٹن کئی برسوں سے متبادل سپلائی چین بنانے کی کوشش کر رہا ہے، ایسی سپلائی چین جو چین پر کم سے کم انحصار رکھتی ہو، اور یہی وہ مقام ہے جہاں آ کر فلپائن اس کہانی میں فٹ بیٹھتا ہے۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ فلپائن گزشتہ کئی دہائیوں سے عالمی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کا ایک اہم حصہ چلا آ رہا ہے۔ فلپائن میں سینکڑوں الیکٹرانکس اور سیمی کنڈکٹر کمپنیز کام کر رہی ہیں، اور آج فلپائن کی ایکسپورٹس کا تقریباً 60% حصہ اسی شعبے سے وابستہ ہے۔ صرف 2024 میں فلپائن کی سیمی کنڈکٹر صنعت تقریباً $40 ارب کی برآمدات کر چکی تھی۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہاں سمجھنے کی ہے، اگرچہ فلپائن عالمی چپ سپلائی چین میں ایک قابل ذکر مقام رکھتا ہے، مگر اس کی زیادہ تر سرگرمیاں نسبتاً کم منافع والے مراحل یعنی چپس کی اسمبلی، ٹیسٹنگ اور
پیکجنگ وغیرہ تک محدود ہے، جبکہ اصل اور زیادہ منافع بخش کام جو اس انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں جیسا کہ چپس کی مینوفیکچرنگ اور جدید فیبریکیشن، یہ دوسرے ایڈوانسڈ ممالک ہی میں ہوتی ہے۔ لیکن اب امریکہ چاہتا ہے کہ فلپائن کا کردار عالمی چپ کی صنعت میں مزید بڑھایا جائے۔ یہاں تک تو یہ کہانی ایک عام معاشی منصوبے جیسی ہی لگتی ہے، لیکن پھر ایک سوال سامنے آتا ہے جس نے اس پورے معاملے کو متنازع بنا دیا ہے۔ آخر 4000 ایکڑ زمین کیوں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہی والی زمین کیوں جس پر کبھی کلارک ایئر بیس ہوا کرتی تھی؟ یہ امریکی منصوبہ نیو کلارک سٹی میں بنایا جانا ہے۔ بظاہر یہ ایک جدید صنعتی شہر ہے، لیکن اس زمین کی تاریخ عام نہیں۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں کلارک ایئر بیس کبھی موجود تھا، جو دہائیوں تک امریکہ کے اہم ترین فوجی اڈوں میں شمار ہوا کرتا تھا۔ اس کی بنیاد اسپینش امریکن جنگ کے بعد رکھی گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ امریکہ کی ایشیا میں فوجی طاقت کی بڑی علامت بن گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے آغاز پر جاپانی فضائی حملوں کا بڑا ہدف بھی یہ اڈا رہا۔ بعد میں جب فلپائن پر جاپانیوں کا قبضہ ہو گیا تو جاپانی فوج نے بھی اسے اپنے فوجی مرکز کے طور پر استعمال کیا۔ پھر جنگ کے بعد جب امریکہ نے بحر الکاہل میں اپنا اثر و رسوخ قائم کیا تو کلارک ایئر بیس امریکہ سے باہر سب سے بڑا امریکی فضائی اڈا بن گیا۔ کوریا سے لے کر جنوب مشرقی ایشیا تک امریکی فوجی سرگرمیوں میں اس اڈے کا کلیدی کردار تھا، جبکہ ویتنام جنگ کے دوران یہ امریکی جنگی کارروائیوں کے لیے اہم سپلائی اور آپریشنل مرکز کے طور پر بھی استعمال ہوتا رہا۔ لیکن پھر 1991 میں ایک اہم واقعہ ہوا۔ قریب ہی موجود آتش فشاں کے دھماکے نے پورے علاقے کو راکھ سے ڈھانپ دیا۔ متعدد تنصیبات تباہ ہو گئیں اور اسی دوران فلپائن میں امریکی فوج کی موجودگی کے خلاف سیاسی دباؤ بھی بڑھنے لگا۔ بالآخر امریکہ نے یہ اڈا خالی کر دیا اور نومبر 1991 میں اسے فلپائنی حکومت کے حوالے کر دیا گیا۔ بعد ازاں فلپائن نے اس علاقے کو کلارک فری پورٹ زون اور خصوصی اقتصادی زون میں تبدیل کر دیا، جہاں صنعت، تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دیا گیا۔ لیکن اب تقریباً 35 برس بعد امریکہ دوبارہ اسی علاقے میں واپس آ رہا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اسی علاقے میں امریکہ کی واپسی محض اتفاقاً نہیں، کیونکہ یہ مقام تاریخی لحاظ سے ہی اہم نہیں بلکہ جغرافیائی لحاظ سے بھی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ شمالی فلپائن میں واقع ہے، ساؤتھ چائنا سی کے قریب ہے اور اسی وسیع خطے کے نسبتاً نزدیک ہے جہاں امریکہ اور چین کے درمیان اسٹریٹجک کشمکش جاری ہے۔ اسی لیے مبصرین اس منصوبے کو صرف ایک صنعتی یا معاشی منصوبہ نہیں سمجھتے۔ ان کے نزدیک یہ نئی کولڈ وار کے نقشے پہ ابھرتا ہوا ایک اسٹریٹجک منصوبہ ہے۔ اب یہاں ایک اور دلچسپ موڑ آتا ہے۔ اس منصوبے کے بارے میں ابتدائی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ کو خصوصی قانونی مراعات اس علاقے میں مل سکتی ہیں، یعنی امریکہ ہی کے قوانین اس خطے پر اپلائی ہوں گے، فلپائن کے قوانین اس خصوصی زون پہ اپلائی نہیں ہوں گے۔ بعد میں فلپائنی حکام نے ان دعووں کی تردید کر دی کہ اس خطے پر فلپائن کے قوانین لاگو نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا جو فلپائن کی خود مختاری کو ختم کر دے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس منصوبے کی بعض تفصیلات متنازع ہیں۔ لیکن ابہام ہونے کی وجہ سے آج بھی اس منصوبے کی تفصیلات متنازع ہیں۔ یہاں ایک اہم بات سمجھ لیجئے، اگر ہم صرف حقائق کی بنیاد پر بات کریں تو ابھی تک یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ امریکہ نے فلپائن کا کوئی علاقہ باقاعدہ طور پر حاصل کر لیا ہے، لیکن یہ کہنا غلط بھی نہیں ہوگا کہ اس منصوبے نے فلپائن کی خود مختاری کے حوالے سے سوالات ضرور کھڑے کر دیے ہیں، اور یہی سوال پوری بحث کا مرکز ہے۔ اب ذرا ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ فلپائن کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ فلپائن میں انویسٹمنٹ آئے گی، جابز پیدا ہوں گی، ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی۔ فلپائن سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں مزید اوپر جا سکے گا، یعنی ڈیزائننگ اور مینوفیکچرنگ کی طرف بھی جا سکے گا۔ شاید یہ سب باتیں درست ہوں، اسی لیے فلپائن کے اندر بہت سے ماہرین اس منصوبے کی حمایت بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ناقدین ایک مختلف سوال پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مقصد صرف معاشی ترقی ہے تو پھر اس پورے منصوبے کو امریکہ کی چین مخالف حکمت عملی کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ کیوں پیک سلیکا کو ایک ایسے نیٹ ورک کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جس کا مقصد چین پر ریلائنس کو کم کرنا ہے؟ کیوں سپلائی چین، کریٹیکل منرلز اور اے آئی انفراسٹرکچر کو جغرافیائی سیاست کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، اگر کل امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو اس منصوبے کی قیمت کون ادا کرے گا، امریکہ یا فلپائن؟
اس کی مثال ہم نے حالیہ ایران امریکہ جنگ میں UAE، کویت اور بحرین وغیرہ کی صورت میں دیکھی، جن کو امریکی حمایتی ہونے کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ امریکہ فی الحال اس خطے کو 2 سال کی لیز پر لے رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 2 سال گزرنے کے بعد اس لیز کو شاید 99 برس کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نئی کولڈ وار کی تصویر واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ مقابلہ سوویت یونین اور امریکہ کی پرانی کولڈ وار جیسا نہیں۔ اس بار جنگ نظریات کی کم اور ٹیکنالوجی، چپس، ریئر ارتھ منرلز، AI اور سپلائی چینز کی زیادہ ہے۔ اس بار فیکٹریز بھی اسٹریٹجک اثاثے ہیں، ڈیٹا سینٹرز بھی اور معدنیات بھی۔ اس لیے جب امریکہ فلپائن میں 4000 ایکڑ پر مشتمل ایک بڑا ٹیکنالوجی اور صنعتی مرکز بنانے کی بات کر رہا ہے تو ناقدین اسے صرف معاشی منصوبہ نہیں سمجھتے، کیونکہ اس زمین کو ابتدائی طور پر 2 سال اور اس کے بعد مزید 99 سال تک لیز پر امریکہ کو دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، جو کہ ایک ٹپیکل کنولیل چال لگتی ہے۔ برطانیہ بھی اسی طرح کی حکمت عملی اپنایا کرتا تھا۔ ہانگ کانگ کی مثال ہمارے سامنے ہے، جس کو 99 برس کے لیے برطانیہ نے لیز پر لیا تھا۔ اکثر ماہرین ساؤتھ چائنا سی میں چین کے قریب فلپائن کا ایک اہم اسٹریٹجک علاقہ لیز پر لینا چین کو محدود کرنے کی ایک بڑی امریکی حکمت عملی کا حصہ سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بعض مبصرین اسے جدید دور کی نوآبادیات بھی قرار دے رہے ہیں۔ اگرچہ یہ نوآبادیات 19ویں صدی والی نہیں جہاں فوجیں آتی تھیں اور جھنڈے لہراتی تھی، بلکہ ایسی نوآبادیات جس میں سرمایہ کاری بھی آتی ہے، سپلائی چین بھی آتی ہے، قانونی استثناء کی باتیں بھی کی جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ ایک ملک کی پوری اکنامک ڈائریکشن ہی کسی بڑی طاقت کی اسٹریٹجک مفادات سے جڑتی چلی جاتی ہے۔ یہاں فلپائن کے موجودہ صدر فرڈیننڈ مارکوس جونیئر کا کردار بھی اہم ہو جاتا ہے۔ یہ اسی مارکوس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کے سربراہ فرڈیننڈ مارکوس سینئر کولڈ وار کے دوران امریکہ کے انتہائی اہم اتحادی تھے، اور ان پر 10 ارب سے لے کر 30 ارب تک کی کرپشن کرنے کے الزامات ہیں۔ آج ان کے بیٹے کے دور حکومت میں امریکہ اور فلپائن کے تعلقات ایک بار پھر غیر معمولی طور پر بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس عرصے میں امریکہ کو زیادہ فوجی رسائی بھی فلپائن میں مل رہی ہے، اور اب پیکس سیلیکا جیسے منصوبے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے اس منصوبے کے سب سے بڑے حامی اور روح رواں US انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ فار اکنامک افیئرز جیکب ہیلبرگ ہیں۔ وہ امریکی ٹیکنالوجی اور معاشی پالیسی کے حلقوں میں ایک معروف شخصیت سمجھے جاتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی شادی سلیکن ویلی کے ارب پتی سرمایہ کار کیتھ ریبیوس سے ہوئی ہے، جن کا نام پے پال مافیا کے معروف ارکان میں لیا جاتا ہے۔ یہ تفصیل اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس منصوبے کے پیچھے صرف حکومتیں ہی نہیں بلکہ ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کی بڑی قوتیں اور کمپنیز بھی موجود ہیں، اور ان بڑی کمپنیز کے نمائندوں نے حال ہی میں امریکن انڈر سیکرٹری فار اکنامک افیئرز کے ساتھ فلپائن کا دورہ بھی کیا ہے۔ لیکن آج آ کر دوستو آخر میں سوال وہی رہ جاتا ہے کہ کیا امریکہ واقعی فلپائن کی ترقی چاہتا ہے، یا وہ چین کے خلاف ایک طویل جغرافیائی اور معاشی مقابلے میں فلپائن کو محض ایک اسٹریٹجک پلیٹ فارم یا مہرے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے؟ شاید حقیقت ان دونوں کے بیچ میں کہیں ہے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ امریکہ فلپائن میں صرف چپس بنانے نہیں آ رہا، وہ ایک نئی عالمی صف بندی کر رہا ہے، ایک ایسی صف بندی جس میں مختلف ممالک کو سپلائی چینز، معدنیات، AI اور جغرافیائی سیاست کے ذریعے ایک دوسرے سے جوڑا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف صف بندی کی جا رہی ہے، اور اسی لیے انتہائی اسٹریٹجک مقام پر موجود یہ 4000 ایکڑ زمین محض زمین نہیں، یہ نئی کولڈ وار کے نقشے پر ایک نئی صف بندی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فلپائن اس نئی صف بندی سے فائدہ اٹھا پائے گا یا بڑی طاقتوں کے بیچ میں پس جائے گا؟ کیا نوآبادیاتی دور سے ہم واقعی آگے نکل چکے ہیں یا صرف موجودہ دور میں اس کی شکل بدل گئی ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا فلپائن کے لیے یہ ترقی حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے یا امریکی مفادات کی بھینٹ فلپائن چڑھ سکتا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی ضرور کریں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد کسی اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔